Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز تہجد کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے نیت کیسے کرنی ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک باقی رہتا ہے؟ اسی طرح نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ یہ تمام تر جوابات آپ اس مختصر سی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھتے ہوئے اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز سرے سے ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے تہجد ادا کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی ادا نہیں ہو پاتی۔ اب وہ غلطی کیا ہے، اسے بھی آپ ابھی سن سکیں گے۔ سب سے پہلے تو نماز تہجد کی فضیلت کے حوالے سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل نوافل روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ اور سامعین مکرم، یہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے متعلق نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ کی خاص رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے میں رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا کہ اسے بیماریوں سے شفا عطا کر دی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے مغفرت عطا فرما دوں۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سامعین مکرم، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور پھر رات کے آخری حصہ میں تہجد کا پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ تہجد کی نماز پڑھنی کیسے ہوتی ہے، تو یہ بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ اب نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں نیت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے سامعین، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ نیت اصل میں ہے آپ کے دل کا ارادہ۔ بس آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تہجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا نیت ہی کر لینا کافی ہے۔ پھر 2 رکعت کر کے آپ 4، 6، 8، 10 جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 8 پڑھ سکتے ہیں، اگر کم وقت ہے تو 6 پڑھ لیں، اس سے بھی کم وقت ہے تو 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں کم از کم۔ اب آپ نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ پھر جس طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے ہی نفل نماز پڑھیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ مکمل پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملا کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب رکوع و سجود ادا کر کے قعدہ یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں، یعنی جس طرح سے عام روٹین میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2 رکعت کر کے تہجد کی نیت سے نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اس میں صورتیں کون سی پڑھنی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں یا کوئی خاص وظیفے پڑھنے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز تہجد میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا آپ کو یاد ہے آپ اسے تلاوت کر لیں۔ فرض کیجئے آپ کو صرف سورۃ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ تہجد کی نماز میں صرف سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ تو تھا طریقہ تہجد کی نماز کے پڑھنے کا۔ اب یہ سمجھیے تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں
کہ کیا ہم رات کو 12 بجے سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے بعد ہی پڑھنی ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، اس کے بعد پھر آپ جب جاگیں گے آپ کے لیے تہجد کا وقت ہوگا وہ، چاہے آپ 11 بجے اٹھ جائیں، 12 بجے آپ کی آنکھ کھول جائے، تو یہ ٹائم آپ کے لیے تہجد کی نماز کا ہے، آپ اس ٹائم تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ سمجھیے کہ تہجد کا ٹائم کب تک باقی رہتا ہے، تو جب تک طلوع فجر ہوتی ہے تب تک تہجد کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ مگر اس میں افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، مطلب جس طرح ہم رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے یہ تہجد کا افضل وقت ہے۔ اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب ایک ایسی غلطی جو کہ اکثر لوگ انجانے میں کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں، مگر اس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ اب غلطی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کا وقت اس ٹائم تک باقی رہتا ہے جب تک اذانیں نہیں آ جاتی، کہ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوگی تب تک ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ تصور بالکل ہی غلط ہے۔ کیونکہ سامعین مکرم، فجر کی اذان جو ہے یہ ہوتی ہی طلوع فجر کے بعد ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد فجر کی اذانیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر بعض علاقوں میں تو فجر کا ٹائم شروع ہو جانے کے آدھا گھنٹہ 45 منٹ تک لیٹ بھی اذانیں کہی جاتی ہیں۔ اب اگر جہاں پر ٹائم شروع ہو جانے کے 45 منٹ لیٹ بعد اذان ہو رہی ہے اور اس شخص نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو اس طرح سے تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا وقت تو آلریڈی ختم ہو چکا تھا۔ تہجد کی نماز کا وقت سحری کے ختم ہونے تک تھا، جو ہی سحری کا ٹائم ختم ہوگا، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا، تو اب کوئی بندہ اگر تہجد پڑھے گا تو اس کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی۔ تو سامعین مکرم، یہ بات انتہائی زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے یہ کہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کا وقت پایا جا رہا ہو، اس کا ٹائم ہو، اس کو اسی کے ٹائم میں آپ ادا کریں۔ اگر آپ ایک نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں کہ جب اس کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے، تو اس طرح سے آپ کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو سامعین مکرم، تہجد کی نماز انتہائی فضیلت و برکت والی نماز ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اس کے لیے آپ صبح سویرے اٹھیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئیے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی اس مشکل کے لیے التجا کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل ضرور حل ہوگی۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی یہ محبوب نماز ہمیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔